بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الفتن، یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 461 ہے، اور کتاب الرقاق کے بعد کتاب الفتن کا آغاز ہوتا ہے۔ فتن یہ فتنہ کی جمع ہے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو۔ الفصل الاول عن حذیفہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے، یعنی واعظ کہنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے۔ ما ترکا شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ الا حدث بہ۔ تو حضور نے اپنی اس جگہ میں، جہاں قیام فرمایا تھا، اپنی اس جگہ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا جو قیامت تک ہوگی، جو ہوگی الی قیام الساعہ، قیامت تک، الا حدث بہ، مگر یہ کہ اسے بیان فرما دیا۔ حفظہ من حفظہ، اسے یاد رکھا جس نے یاد رکھا، ونسیہ من نسیہ، اور اسے بھول گیا جو بھول گیا۔ یعنی حضور نے اس قیام میں جو چیزیں بھی وقوع پذیر ہونے والی ہیں روز قیامت تک، ان سب کو آپ نے بیان فرما دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ اب سننے والوں میں بعض نے یاد رکھا اور بعض بھول گئے۔ تو حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، تو اسے یاد رکھا جس نے یاد رکھا، اور بھول گیا جو بھول گیا۔ قد علمہ اصحابی ہؤلاء، میرے ان ساتھیوں کو معلوم ہے۔ قد علمہ اصحابی ہؤلاء، میرے ان ساتھیوں کو یہ معلوم ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ، اور یقیناً اس میں سے کوئی ایک چیز رونما ہوتی ہے، جس کی خبر حضور نے دی تھی، اس میں سے ایک چیز موجود ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے، قد نسیتہ، جسے میں بھول چکا ہوں، فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ، تو میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ کیسے یاد آتی ہے؟ کہتے ہیں کما یذکر الرجل وجہ الرجل، جس طرح سے ایک مرد کے چہرے کو یاد رکھتا ہے یا یاد کرتا ہے، اذا غاب عنہ، جب وہ آدمی اس سے غائب ہو جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے۔ ثم اذا رآہ عرفہ، پھر جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ وہی شخص ہے۔ تو اسی طرح سے حضور نے وہ ساری باتیں بیان فرما دی تھی، ہم نے سن لی تھی، تو باتیں اس وقت یاد تھیں، اس میں سے کچھ بھول گئیں۔ اب جب پھر وہ بات سامنے آتی ہے تو فوراً یاد آ جاتا ہے حضور نے یہ بات بیان فرمائی تھی۔ بالکل ایسے ہی ایک آدمی ساتھ رہتا ہے آپ کے، آپ نے چہرہ پہچان لیا اس کا، پھر وہ کہیں چلا گیا، پھر آپ اس کا بات تذکرہ نہیں ہو رہا، اس کے تعلق سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، وہ آپ بھولے ہوئے ہیں اسے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے سامنے آیا، اچھا یہ وہی ہے، فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی، پہچان لیتے ہیں فوراً نا۔ تو ایسے ہی حضور نے ساری باتیں بیان فرما دی تھی، تو جب اس میں سے کوئی بات سامنے آتی ہے تو اسے دیکھ کر کے جان لیتے ہیں کہ حضور نے بیان فرمایا تھا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ جو چیزیں ابھی مستقبل میں ہوں گی، روز قیامت تک ہوں گی، ان سب کے بارے میں حضور نے بتا دیا۔ اب بلا شبہ یہ غیب کی باتیں ہیں، اور صرف معلوم ہی نہیں تھا بلکہ حضور نے بتایا بھی، اور حضور کے بتانے سے بعض اصحاب کو بھی اس کا اچھی طرح سے علم ہو گیا کہ یہ چیزیں رونما ہو رہی ہیں اور ہوں گی، اور دیکھ دیکھ کر کے ان کا یقین بڑھتا جاتا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، واقعی ایسے ہو گیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت حذیفہ سے مروی ہے، فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تعرض الفتن علی القلوب، فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں، فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے؟ کل حصیر عودن عودا، جیسے چٹائی لکڑی پیش کی جاتی ہے، ایسے ہی فتنے باری باری دل پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کہ چٹائی کہیں بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے ہوں گے نا۔ اب اس زمانے میں چٹائی بننے کا عام رواج تھا، اسی لیے اس کے ذریعے مثال پیش کی گئی ہے۔ دیکھیے جیسے یہ ساڑی بنتے ہیں یا لنگی وغیرہ بنتے ہیں نا، تو اب چونکہ ترقی یافتہ ہے، ایک حصہ جب دبتا ہے تو آدھا حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے، آدھا نیچے رہتا ہے، اس میں سے ایک دھاگا ادھر سے ادھر پہنچ جاتا ہے نا، پھر اس کے خلاف دبتا اٹھتا ہے، ایک دھاگا ادھر سے ادھر پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے جب چٹائی بننی ہوتی تھی تو ایسے پھنسا کے آگے رکھے رہتے تھے، تو ایک کو ایسے اٹھا دیا، ایک لکڑی اٹھا کے لا کے ڈالتے، اس کو یہاں سے وہاں اس پار لے جاتے، ہاتھ سے کھینچ کے برابر کرتے، تب اس کے خلاف اٹھاتے، پھر ایک دوسری ڈالتے ایسے ہاتھ سے۔ اب یہ کہ ایسے آپ نے کیا، یہ آٹومیٹک جو سیٹ ہے، ادھر سے کیا ادھر پہنچ گیا، ادھر سے کیا ادھر پہنچ گیا، تو وہ پہلے ہاتھ سے ایسے لکڑی پہنچاتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی کے بعد تو باری باری ایک ایک رکھتے ہیں، سب اکٹھا نہیں رکھتے۔ تو ایسے ہی جیسے چٹائی بننے میں ایک ایک اس کا حصہ باری باری رکھتے ہیں اور سیٹ کرتے جاتے ہیں اس کو، اسی طرح سے دلوں پر فتنے باری باری پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک آزمائش آئی، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، اس طرح سے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو جس دل میں اس کی محبت پلا دی جاتی ہے، یعنی فتنے کی محبت ہے جو آزمائش ہے، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، تو جس دل میں وہ فتنہ بیٹھ جاتا ہے، لفظ میں پلا دی جاتی ہے، تو جس کی محبت دل میں بہت جاگزی ہو جاتی ہے، پلا دی گئی ہے، لیکن اس کی گھٹی میں پڑا ہے، مطلب پلا دیا گیا، اب نکلنے والا نہیں ہے۔ تو فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، تو جس دل میں جس دل میں فتنہ جاگزی ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، یا اس کی محبت پلا دی جاتی ہے، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو اس دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے یا سیاہ نقطہ بنا دیا جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو دل اس فتنے کا انکار کر دیتا ہے، یعنی اسے قبول نہیں کرتا ہے، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، تو اس دل میں سفید نقطہ بنا دیا جاتا ہے، حَتَّى يَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ أَبْيَضُ مِثْلُ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو انسان دل کے اعتبار سے دو قسم پر ہو جاتا ہے، یسیرو علی قلبین، تو انسان دو دل پر ہو جاتا ہے، یعنی دل کے اعتبار سے دو قسموں پر ہو جاتا ہے، یعنی ایک وہ ہوتا ہے انسان جس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑا ہوتا ہے، اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کے دل میں سفید نقطہ ہوتا ہے۔ تو دل کے اعتبار سے انسان دو حصوں میں بٹ گیا نا، سیاہ نقطے والا اور سفید نقطے والا۔ اب یزو مثل الصفا، اس میں ایک جو ہوتا ہے وہ صاف و شفاف سفید پتھر کی طرح سے سفید ہوتا ہے، ایک دل سفید پتھر کی طرح سے سفید ہوتا ہے۔ فلا تضرہ فتنۃ، اس دل کو فتنہ ضرر نہیں پہنچاتا ہے، نقصان نہیں دیتا ہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، جب تک فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ والآخر اسود مربادا، اور دوسرا جو حصہ ہے، دوسری قسم جو ہے، تو دوسرا دل ہوتا ہے وہ سیاہ خاک آلود، اسود و سیاہ، مربادن خاک آلود، کل کوز مزخین، جو لکھا مزخین، پڑھنے ذرا مشکل ہوگا، دیکھ لیجیے گا اس کو، کل کوز مزخین، جیسے پیالہ جو ٹیڑھا ہو، ایک طرف جھکا ہوا ہو، تو اب جب پیالہ ٹیڑھا ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، اس میں آپ پانی ڈالیں گے تو کتنا رکے گا؟ وہ تو گر جائے گا۔ تو ایسے ہی وہ دل
جو کالا ہو جاتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ تو وہ کسی بھلائی کو پہچانتا ہے اور نہ برائی کا انکار کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ انہیں صرف اپنا مقصد حاصل ہونا چاہیے، بھلا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، برا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بس انہیں اپنا نشانہ جو اپنا مقصود ہے وہ حاصل ہونا چاہیے بس۔ ٹھیک ہے، اللہ یعرف معروفا، نہ وہ کسی بھلی بات کو پہچانتا ہے، ولا ینکر منکرا، اور نہ کسی بری بات کا وہ انکار کرتا ہے۔ الا ما اشربا من ہوا، مگر اسی کو جانتا ہے جو خواہش اس کے دل میں پلا دی گئی ہے۔ بس جو خواہش ہے، جو آزمائش ڈال دی گئی ہے، جو فتنہ ہے، اسی کو پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو جانتا پہچانتا ہی نہیں ہے اور نہ انکار کرتا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب جو شرپسند ہیں انہیں دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم میں جانے والے ہیں، اور جو نیک طبیعت ہیں انہیں دیکھ کے بھی آپ جان سکتے ہیں یہ کس قسم کے ہیں۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت حذیفہ سے مروی ہے، فرمایا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان فرمائیں، دو باتیں بیان فرمائیں۔ رأیت احدہما وانا انتظر الاخر، ان دونوں میں سے ایک تو میں نے دیکھ لیا۔ جو دو چیزیں بیان فرمائی تھی، جو باتیں بیان کی تھیں، ان میں سے ایک بات تو میں نے دیکھ لی اور دوسری بات کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ اب وہ دو باتیں کیا تھیں؟ فرماتے ہیں حدثنا، حضور نے ہم سے بیان کیا تھا، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، بے شک امانت، یا ایمان کہہ سکتے ہیں، ایمان مردوں کے دلوں کی جڑ میں اتر گیا ہے۔ ایمان مردوں کے دلوں کی جڑ میں اتر گیا۔ ثم علموا من القرآن، پھر انہوں نے قرآن سیکھا۔ ثم علموا من السنہ، پھر انہوں نے سنت سے سیکھا، یعنی کچھ سنتیں سیکھی، کچھ قرآن سیکھا، سب کیا۔ وحدثنا عن رفعها، تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک چیز ہو گئی، تو ہم نے اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ واقعی ایمان مردوں کے دلوں کی جڑ میں اتر گیا ہے، اس کی خاطر وہ اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے اہل و عیال کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، گھر بار چھوڑا، ساری مشقتیں جھیل لی، لیکن ایمان کو نہیں جانے دیا۔ تو ہم نے دیکھ لیا۔ وحدثنا عن رفعها، اور حضور نے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بیان کیا تھا، اٹھ جائے گی امانت۔ قال، حضور نے فرمایا ینام الرجل نومتا فتقبض الامانت من قلبہ، مرد ایک نیند سوئے گا تو امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، امانت اس دل سے اٹھا لی جائے گی۔ فیظل اثرها مثل اثر الوقت، تو امانت کا اثر یہ چھالے کے اثر کی طرح سے ہو جائے گا۔ مطلب امانت اٹھ جائے گی، ایمان وہ اٹھ جائے گا، لیکن اس کا اثر باقی رہے گا۔ کیسے باقی رہے گا؟ جسے چھالا ہوتا ہے، اثر اس کا باقی رہتا ہے، تو اثر کی طرح سے باقی رہے گا۔ ثم ینام النومۃ، پھر آدمی ایک نیند سوئے گا، ایک طرح سے غافل ہوگا، پھر فتقبض، پھر امانت اٹھا لی جائے گی۔ فیبقى اثرها مثل اثر المجل، تو اس کا اثر باقی رہے گا آبلے کے اثر کی طرح سے، آبلے کے اثر کی طرح سے باقی رہے گا۔ اب اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ آبلے کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ کجمر دحرجتہ علی رجلک، جیسے انگارہ جسے آپ اپنے پاؤں پر لڑکا لیں، فنفتا، تو پاؤں میں آبلہ ہو جائے، نکل آتا نا، فتراہ منتبرن، تو تم اسے، اس آبلے کو پھولا ہوا دیکھو گے، ایسا لگے گا اس میں کوئی کام کی چیز ہے، ولیس فیہ شیء، اور اس میں کوئی کام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کہ یہی حال لوگوں کا ہوگا کہ آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اندر کچھ صلاحیت، کچھ خوبیاں ہیں، کچھ نیکیاں ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوگا ان کے اندر۔
دیکھنے میں تو خوب پھولے رہیں گے، خوب جبہ قبہ رہے گا، بڑی سی پگڑی بھی رہے گی، لگے گا بہت نیکیاں ہیں، حالانکہ اندر کچھ بھی نہیں رہے گا. سمجھ آیا نا؟ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، اور لوگ لین دین کرنے لگیں گے یا صبح کریں گے اس حال میں کہ وہ لین دین کریں گے، کاروبار کریں گے، اور کوئی بھی امانت ادا کرنے کے قریب نہیں ہوگا. یعنی سب لوگ جو ہے امانت میں خیانت کریں گے، کوئی ادا کرنے کے قریب بھی نہیں ہوگا. فیقال، تو جب اس طرح سے امانت اٹھ جائے گی تو کہا جائے گا انا فی بنی فلان رجلا امینا، بے شک بنی فلاں میں یعنی فلاں قبیلے میں ایک امین آدمی ہے، ایک امانت دار مرد ہے. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا عَقَلَهُ، اور ایک مرد کے بارے میں ایک مرد سے کہا جائے گا ما عقلہ، یہ کتنا عقل مند ہے، وما اظرفہ، یہ کتنا خوش طبع ہے، ما اجلدہ، یہ کتنا بہادر ہے. یعنی یہ چیزیں بہت اس سے بیان کی جائیں گی، یہ کتنا خوش طبع ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا عقل مند ہے. اور حالت کیا ہوگی؟ وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، اور اس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان نہیں ہوگا. ما فی قلبہ، اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. تو یہ ہے صورتحال کہ اس طرح سے امانت اٹھ جائے گی. تو پہلے کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایمان لوگوں کے دلوں کی جڑ میں داخل ہو چکا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے وہ دنیا کی ساری چیزیں قربان کر دے رہے ہیں، اور دوسری کا بھی انتظار ہے جب اس طرح سے اٹھ جائے گا کہ لوگ پھر اسی کو قربان کر دیں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے. تو آج کے زمانے میں آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت حذیفہ سے مروی ہے، فرمایا کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں دریافت کرتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں حضور سے شر کے بارے میں دریافت کرتا تھا. کیوں؟ مخافتا ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں شر مجھے پا نہ لے. جب یہ معلوم رہا کہ یہ چیز شر ہے اس سے دور رہیں گے، تو اس لیے لوگ خیر کو پوچھتے تھے تاکہ خیر کو انجام دیں، نیک کام کریں، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ اس سے بچوں، وہ کہیں مجھے پا نہ لے. قال، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے اللہ کے رسول، انا کنا فی جاہلیت و شر، ہم جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے. فجاءنا اللہ بہذا الخیر، تو اللہ ہمارے پاس یہ خیر لایا، اللہ نے ہمیں یہ بھلائی عطا فرمائی. فہل بعد هذا الخیر من شر، تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ اللہ نے ہمیں خیر عطا فرما دیا تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں. قلت، پھر میں نے پوچھا وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ شَرٌّ مِّن خیر، تو کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہے؟ یعنی اس خیر کے بعد شر ہے، پھر کیا اس شر کے بعد خیر ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں. وَفِيهِ دَخَنٌ، کہا اس شر کے بعد بھی خیر ہے لیکن اس خیر میں کچھ خلل ہوگا، کچھ قدورت ہوگی، کچھ ظلمت ہوگی. یعنی ابھی جو خیر ہے یہ بہت خالص ہے، بہت صاف و شفاف ہے، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے. لیکن شر کے بعد پھر جب خیر کا وجود ہوگا تو اس میں خیر تو ہے، کچھ آمیزش ہوگی، کچھ خلل ہوگا. قلت وما دخنہ، میں نے عرض کیا کہ وہ اس کی آمیزش کیا ہوگی، جو اس میں قدورت ہوگی، تاریکی ہوگی، کیا چیز ہے وہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی، فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کے علاوہ سنت اختیار کریں گے، یعنی میرے طریقے کے علاوہ طریقہ اختیار کریں گے. وَيَهْدُونَ بغیر ہدی، اور میری سیرت کے علاوہ سیرت اپنائیں گے، یا میری ہدایت یا ہدیتی ہو، یہ ہدیتی
یعنی میری ہدایت کے علاوہ ان لوگوں کو راستہ دکھائیں گے. تعرف منہم و تنکرو، ان کی بعض باتیں تم پہچانو گے جانو گے اور بعض کا تم انکار کرو گے. یعنی کچھ کام تو ایسا کریں گے جسے تم سمجھو گے، اور کچھ ایسا کریں گے کہ تم اسے ناپسند کرو گے، اس کا انکار کر دو گے. قلت فہل بعد ذلک الخیر من شر، میں نے پوچھا تو کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہے. اور حالت کیا ہوگی شر کی؟ دعات علی ابواب جہنم، وہ جہنم کے دروازوں پر گمراہی کی طرف بلانے والے ہوں گے. یعنی وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائیں گے. من اجابہم الیہا، جہنم کی طرف جس نے ان کی بات قبول کر لی، مان لی. قذفوہ فیہا، تو وہ بلانے والے اس مان لینے والے کو جہنم میں ڈال دیں گے. قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، اے اللہ کے رسول ہم سے ان کے اوصاف بیان کر دیں کہ دعوت دینے والے ہیں، بلانے والے ہیں، یہ کیسے لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان سے بچیں. قال، حضور نے ارشاد فرمایا ہم من جلدتنا، یعنی وہ الگ نہیں ہوں گے، وہ ہم ہی میں سے ہوں گے، یعنی وہ ہماری ہی جنس سے ہوں گے. ہم من جلدتنا، وہ ہماری ہی جنس سے ہوں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور وہ ہماری زبان سے باتیں کریں گے، جیسے ہم بولتے ہیں ویسے ہی بولیں گے. قلت فما تأمرنی ان ادرکنی، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر وہ وقت مجھے آ لے. ان ادرکنی ذالک، اگر وہ وقت مجھے آ لے، مجھے پا لے، تو آپ کیا کہتے ہیں میں کیا کروں اس وقت؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا تلزم الجماعت المسلمین، تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو تم لازم کر لو. یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، ان کی جماعت کا ساتھ پکڑے رہنا، اسے لازم کر لینا، تم کامیاب رہو گے. وہ امامہم، اور ان کے امام کو پکڑے رہنا، ان کے ساتھ رہنا. قلت، میں نے کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، تو اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ان کی کوئی جماعت ہی نہ ہو، کوئی ان کا امام ہی نہ ہو، تب میں کیا کروں گا؟ قال فاعتزل تلک الفرق کلھا، یا فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا. یا کلھا یہ منصوب ہو، تلک الفرق جو تلک اس میں اشارہ مشامل ہو جائے اور یہ منصوب رہے. فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام فرقوں سے تم الگ ہو جانا، یعنی کسی فرقے کے ساتھ مت جانا، کیونکہ سب تو ادھر ادھر ہوں گے، بہکے ہوں گے. ولو ان تعضا باصل شجرۃ، اگرچہ تم اپنے دانت سے درخت کی جڑ کاٹو. مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے تمہیں لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر کے جنگل صحرا میں نکل جانا پڑے تو نکل جانا، وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملے اور یہ پتیاں کھانا پڑے، درختوں کی چھالیں کھانی پڑے، تو وہ کھا کے بھی زندگی گزار لینا، لیکن کسی ساتھ مت رہنا. حتیٰ یدرکک الموت، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، یعنی مرنے تک علیحدہ ہی رہنا. وانت علی ذالک، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور تم اسی حال پر رہو. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے، فرمایا یکون بعدی ائمۃ، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام ہوں گے لا یہتدون بہدایا، جو میری ہدایت سے راہیاب نہیں ہوں گے، میرے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے. ولا یستنون بسنتی، اور میرے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، میری سنت کو نہیں اپنائیں گے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس، اور ان میں ایسے مرد ہوں گے جن کے دل شیاطین کے دل ہوں گے انسانوں کے جسم میں، یعنی دیکھنے میں جسم انسان کا ہوگا اور ان کے دل جو ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ شیاطین کے ہوں گے. قال حذیفہ، حضرت حذیفہ نے فرمایا
قلت کیف اصنع یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیسے کیا کروں گا، ان ادرکت ذالک، اگر میں نے وہ پا لیا۔ قال تسمع وتطیع الامیر، فرمایا کہ تم سنو گے اور امیر کی اطاعت کرو گے۔ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگرچہ وہ امیر تیری پشت پر ضرب لگائے اور تیرا مال لے لے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، تو تم سنو اور اطاعت کرو۔ یعنی اگر وہ امیر تم پر زیادتی بھی کرے، جب بھی تم سننا اور اطاعت کرنا، خلاف جنگ کے لیے مت نکلنا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے ایسے حالات یہ پیدا ہوں گے قرب قیامت، اور چونکہ یہ حصہ جو چل رہا ہے یہ گزشتہ کے مقابلے میں قیامت سے زیادہ قریب آ چکا ہے، یعنی اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ، اس لیے بہت سی علامتیں جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ اب نظر آ رہی ہیں اور لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انہی میں سے دیکھ لیجئے بعض چیزوں کو کہ جنہیں خالص سنت کی پیروی کرنی چاہیے، جو اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس راہ میں لگے ہوتے ہیں، ان کا حال بھی کیا ہے کہ زبان تو بڑی شیریں میٹھی ہے اور دل کیا بھیڑیوں کی طرح سے ہیں، جتنا پائیں لوٹ لیں اپنے مریدین سے، اپنے تلامذہ سے، اپنے معتقدین سے، اپنے چاہنے والے لوگوں سے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟